یہ غزل جو ہے یہ شیخ عبداللہ انصاری آف ہرات کی ہے. یہ بہت بڑے ولی اللہ تھے اور یہ افغانستان کے شہر ہرات کے اندر یہ دفن ہے وہاں پر. اور یہ کسی نے گائی تھی غزل، جب میں نے اس کو سنا تھا کسی افغانی نے گائی ہوئی ہے اور وہ بڑی خوبصورت گائی ہوئی ہے. اور اس کی گائیکی کے اوپر احمد نے ایک ویڈیو ایڈٹ کیا ہے جو کہ بہت ہی اس نے زبردست ویڈیو جو ہے اس کا وہ ٹیلنٹ ایڈیٹنگ کی فارم میں اوپر کر باہر آیا ہے احمد کا. تو وہ آپ کو بعد میں اس کو دیکھیے گا ضرور سے. سو یو کین آلسو اپریشیٹ، آئی ایم شیور ایوری بڈی لوز میوزک. تو میوزک کو اور آواز کو بھی جو ہے اس کو انداز کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ایک اپنا ایک جمالیاتی ایسپیکٹ ہے. تو یہ غزل جو ہے یہ بیسیکلی عبداللہ انصاری کے نا مناجات بہت مشہور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کس طرح جو ہے اپنا وہ بیان کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اور وہ یعنی کہ آہوزاری اپنی جو ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے جو غزل لکھی ہے یہ ایک اس زاویہ نگاہ سے ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور جوانی کے اندر اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ہدایت پا لے یا ہدایت یافتہ راستے کے اوپر چلے. اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اپنی گزری ہوئی زندگی کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے اندر جو احساس پیدا ہوتا ہے اور کیا کیا چیز جو اس کو کرنی چاہیے تھی اور اس نے وہ نہیں کی، تو وہ انہوں نے اس میں بیان کی ہیں. اس کو آپ سنیں گے تو آپ کو اور بھی خوبصورت لگے گی، اور ایڈیٹنگ بھی آپ وہ دیکھیں گے تو جو امیجز احمد نے ڈالے ہیں وہ بھی بہت اس کے اور آپ کی ینگ جنریشن کے مطابق ہیں وہ امیجز. تو وہ کہتے ہیں کہ در جوانی طاعت چندان نہ کردم وائی وائی، کہ میں نے جوانی کے اندر. اچھا اب یہ بھی آپ وہ دیکھیں کہ ایک ہمارا ہوتا ہے کہ بھئی ابھی تو میں جو کر رہا ہوں میں تو کرتا چلا جاؤں، بعد میں جو ہے میں کوئی 40 سال کے بعد یا جب عمر میری بڑی ہو جائے گی تو تب میں یہ ساری جو ہیں نیکی کے کام کرنے شروع کر دوں گا. اس میں شاید کوئی قرآن میں کوئی ایسی آیت بھی ہے جس میں ہے کہ جب وہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے. تو وہ آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہ قرآنی پس منظر بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ در جوانی طاعت چندان نہ کردم وائی وائی. وائی وائی کا مطلب ہے افسوس، صد افسوس، الاس الاس، کہ میں نے جوانی میں جو ہے وہ اطاعت یا کسی کی یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کسی قانون کی، کسی اصول کی یا کسی دینی حکم کی جو ہے وہ میں نے اطاعت نہیں کی، اس یعنی اس کو اوبے نہیں میں نے کیا. اور اب جو ہے مجھے احساس ہو رہا ہے، بہت افسوس ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا. اور طاعت شائستہ رحمان نہ کردم وائی وائی، کہ میں نے وہ ایسی اطاعت نہیں کی جو کہ رحمان یعنی خدا رحمان و رحیم ہے نا، تو اس رحمان کے جو لائق جو میری جو اطاعت ہونی چاہیے تھی، جو عمل ہونا چاہیے تھا، وہ میں نہیں کر سکا، اور افسوس ہے اور افسوس ہے. اب آپ یہ دیکھیں اس کے اندر وہ فیلنگ ہے. اینڈ میرا اس لیے آپ لوگوں کو یہ دل کیا یہ غزل ان کی یہ سنانے کا، کیونکہ یو آر اسٹل ینگ. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے کتنی نہیں ہے، اور ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں 100 سال کی زندگی ملنی ہے، تو پھر ہم ایک سرٹن عرصے کے بعد اپنا ایسا کوئی عمل جو ہے وہ شروع کر دیں گے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ کاری شیطانی مرا از راہی حق گمراہ کرد، کہ یہ جو شیطانی یا جو گمراہ کن یہ جو اعمال تھے میرے، انہوں نے مجھے جو ہے وہ خدا سے گمراہ کیا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ ہوتے ہی انہی اعمال کی وجہ سے ہیں
جن کو ہم اپنے ضبط نفس سے ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. تو پشت بر فعل بدی شیطان نہ کردم، وائی وائی. اور مجھے افسوس ہے کہ میں شیطان کے اس فعل کی طرف جو ہے وہ اپنی پشت نہیں کر سکا، اور افسوس ہے اور صد افسوس ہے. وہ غالب کا بھی کو میرے ہے نا، وہ تو اور کانٹیکس میں لیں گے کہ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ از برائے توشہ فردا نہ کھشتم دانائی، کہ میں نے اپنے فیوچر کو کیا کہیں گے، مستقبل، اپنے مستقبل کے لیے میں نے کوئی اعمال جمع نہ کی، یعنی کہ میں نے کوئی ایسا دانہ نہ بویا جس سے، اچھے اعمال کا دانہ نہ بویا جس سے میں اس کو ریپ کر سکوں. اس کے تو لفظی معنی تو اس کے یہ ہیں، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں نے کوئی اچھا عمل جو ہے اپنے مستقبل کے لیے جمع نہیں کیا. مستقبل سے آنے والے وقت کے لیے، قیامت کے جس دن پیش ہونا ہے، اعمال نامہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ کا، اسی کے اوپر آپ کو وہ جو ججمنٹ جو ہے آپ کے اوپر وہ کی جائے گی. سو از برای توشہ یہ فردا نہ کاشتم دانائی، یک گل از باغ عمل خندان نہ کردم، وائی وائی. کہ یعنی کہ میں نے اپنے اس جو عمل کی جو کھیتی، جس میں اپنا وہ عمل کے بیج بونے چاہیے تھے، اس میں سے میں ایک گل خندان، ایک مسکراتا ہوا، ایک کھلتا ہوا پھول بھی میں اس میں سے نہیں اگا سکا. یعنی کہ میں کوئی اچھا عمل جو ہے اپنا وہ پیدا نہیں کر سکا اپنی زندگی میں سے. کھیتی وہ آپ سمجھیں کہ جو وہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی لائف ہے، اور اس میں سے جو پھول اگنے کی وہ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے نیک عمل کی بات کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ باپ در نا اہلو بودم از غرور و جاہلی، کہ میں اپنے والد کے ساتھ جو تھا، میں ایک نا اہل شخص کی طرح ان کے ساتھ وہ پیش آیا، اور مطلب کہ میں ان کے سامنے غرور اور جاہلی کا جو ہے ہم کرتے ہیں نا اپنے والدین کے ساتھ. ہمیں اگر کوئی اچھے عمل کی ہمیں وہ ترغیب دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اکڑ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا، یا جوانی میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو یہ ایگزیکٹلی وہی چیز کو اس طرح بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں نے اپنے والد کی جو ہے وہ، یعنی کہ ان کی حکم عدولی کی، ان کی میں نے کوئی بات نہیں سنی، نافرمانی کی، اور باپ برادر شفقت و احسان نہ کردم، وائی وائی. تو میں نے اپنے کسی بھائی کے ساتھ نہ کوئی شفقت کی اس کے ساتھ، نہ کوئی کسی پہ احسان کیا ہے. برادر سے مطلب ہے کہ آپ کا فیلو ہیومن بینگ، یعنی کہ میں نے کسی انسان کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے کا برتاؤ ہی نہیں کیا. ابھی دیکھیں نہ اس کے اوپر شفقت کی، نہ پہ احسان کیا. اب یہ ہمارے صوفیہ یہ بھی وہ بیان کرتے ہیں نا کہ اگر آپ خدا کا رحم کی توقع کرتے ہیں اپنے لیے، تو پہلے اپنے اندر جھانک کر یہ دیکھیں کہ آپ نے بھی کسی کے اوپر کوئی رحم کیا ہے، یہ خدا کی مخلوق پہ آپ نے رحم کیا ہے. تو اگر آپ نے کیا ہے تو پھر تو آپ اس کے رحم کے حقدار ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں. دائما از حرص کردم خانہ یہ دین را خراب، کہ میں نے ہمیشہ اپنی لالچ کے آگے جو ہے اپنے وہ دین کا گھر، یعنی اپنے دین اور مذہب کو میں نے خراب کیا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ آپ کو دین اور آپ کے مذہب سے، یعنی کہ خدا کے احکام سے ہمیں دنیا کی یہ چمک دمک، یہ پیسے کی، مال دولت کی، اینڈ یہ عیاشی اور اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دور کر دیتی ہیں، ہمارے وہ دین کے راستے سے جو ہیں ہمیں وہ ہٹا دیتی ہیں. خانہ یہ خود را ہیچ آبادان نہ کردم، وائی وائی. اور میں نے اپنے گھر کو جو ہے اس کو آباد نہیں کیا. کتنے افسوس کی اور صد افسوس کی بات ہے. عمر خود برباد دادم از برائے نفس شوم،
میں نے اپنی ساری عمر اس گھٹیا نفس کی خاطر جو ہے برباد کر دی. میں نے اپنی جو مانی، میں نے جو حکم مانا وہ نفس کا مانا، میں نے خدا کے احکام کو جو ہے اسے نظر انداز کیا. یک نظر بر اہل گورستان نہ کردم وائی وائی. اور میں نے ایک لمحہ بھر بھی جو ہے وہ قبرستان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی کہ وہ میں وہاں سے کوئی سبق حاصل کروں کہ آخر کار میں نے مرنا ہے، میں نے مٹی کے نیچے جانا ہے اور قیامت کے روز اٹھایا جانا اور اپنے اعمال کے لیے میں نے جواب دہ ہونا ہے. در جوانی طاعت شائستہ ام مشکل نہ بود. وہ کہتے ہیں کہ جوانی کے اندر یہ ایسی خدا کے لائق جو اس کی جو اطاعت کرنی ہے یہ اتنی مشکل نہیں تھی. یہ جو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ سب چیز جوانی میں جو مشکل ہے، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے نہیں، مشکل جو پاور آپ کی جوانی میں آپ کے اوپر ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں وہ نہیں رہتی. سو کہ در جوانی طاعت شائستہ مشکل نہ بود، مشکل خود را چرا آسان نہ کردم وائی وائی. تو میں نے اس مشکل جو خود میری ایک ساختہ مشکل تھی اس کو خود اپنے اوپر کیوں آسان نہ کیا، اور کیوں میں نے جو ہے یہ راستہ جو ہے اس پہ میں نہیں چل سکا. افسوس ہے اور مجھے بے انتہا جو ہے افسوس ہے. اس کو آپ وہ اس طرح ویژولائز کریں نا، ایک ایسا وہ کوئی بابا بیٹھا ہوا ہے جس نے سارے دنیا کے پاپڑ بیل دیے ہوئے ہیں، اور اب اس کو جو ہے وہ آگے اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ آگے جا کے وہاں پہ خدا رسول کے آگے جو ہے وہ پیش ہونا ہے، تو وہاں پہ وہ جواب دہی بھی ہونی ہے اور باقی امت کے سامنے بےزتی بھی ہونی ہے. پھر کہتے ہیں کہ نہ طواف کعبہ و نہ خدمت صاحب دلان. نہ ہی میں کو حج کے لیے بھی نہیں گیا، نہ کعبے کے طواف نہیں کیا. وہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے خدا پرستی جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں کی، اور نہ ہی میں کسی صاحب دل آدمی کی صحبت میں بیٹھا ہوں کہ جو میرے دل کی ڈائریکشن کو بدل دیتا. میں نے ایسی بھی کسی بندے کی جو ہے وہ صحبت اختیار نہیں کی. ہیچ الطافی درویشان نہ کردم وائی وائی. اور ایسی کوئی بھی جو فضل ہے میں نے، یعنی درویشان سے یہاں پہ مراد ہے مطلب کہ مانگنے والے ضرورت مند بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ، کہ ان کے اوپر بھی میں نے کوئی وہ رحم و کرم سے مطلب خیرات نہیں دی. یہ سب وہی چیزیں ہیں جو کہ وہ آپ کو یہ ضروری ہیں کرنی چاہیے انسان کو اپنے نیک عمال کرنے کے لیے. پھر کہتے ہیں کہ در قیام و در رکوع و در سجود و در قعود یا یاد حشر و نامہ و میزان نہ کردم وائی وائی. کہ میری جو عبادت بھی جو تھی یا جو بھی تھی کہ میں نے قیام، یہ سارے نماز کی جو ہیں یہ ہیں نماز کی ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں. قیام کھڑے ہونا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، قعود جو دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے جب تک آپ کی عبادت میں وہ یکسوئی نہیں ہوگی تو تب تک آپ کی عبادت وہ بلندی حاصل نہیں کر سکتی. یعنی کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے، آپ اس کے اوپر قابو نہیں پا سک رہے. آپ کو جو ڈسٹریکشن ہے وہ اتنی بڑی ذات سے آپ کو وہ چیزیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جن کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان تمام جو ہیں یہ قیام اور رکوع اور سجود کے اندر مطلب کہ نہ مجھے حشر کا خیال آیا، نہ میزان اپنا جب میرے عمل تولے جائیں گے تو ان باتوں کا مجھے جو ہے کوئی بھی خیال نہیں پیدا ہوا. اور افسوس ہے اور صد افسوس ہے. اور یہ پر شعر جو ہے پتہ نہیں پہلے میں ہے یا آخر میں ہے، یہ قدر مادر
یہ سب کلام میں نہیں اس نے پڑھا، لیکن ویسے یہ ہے نہیں مطلب شروع میں تھا یا آخر میں تھا؟ یہ بیچ میں مادر کے ساتھ باپ ادھر کے بعد، اچھا پدر کے بعد کا ہے، بہرحال یہ مس ہو گیا، جس میں کہتے ہیں کہ قدر مادر را نہ دانستم بو کردم جفا، کہ میں نے اپنی ماں کی قدر بھی نہیں کرنی اتنا سیکھی، اور اس کے ساتھ جفا کا وہ کاربند ہوا۔ جفا ہوتا ہے مطلب کہ زیادتی کرنا ان کے، ہے نا، زیادتی کی سینس میں، ان کے حقوق نہیں میں نے پورے، ہاں مطلب کہ ان کی حکم عدولی کی، ان کی وہ جو ہے ان کو تکلیف اور ایذا پہنچائی میں نے ان کو، ان کی نافرمانی کر کے۔ سو قدر مادر را نہ دانستم بو کردم جفا، خاک پایش سرمہ یہ چشمان نہ کردم، وائے وائے۔ اور افسوس ہے اس بات کا کہ ان کی قدموں کی خاک کو میں اپنی آنکھوں کا سرما نہیں بنا سکا۔ کافی آسان سی یہ غزل ہے، لیکن اتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے اس میں وہ بیان کیا ہے، اور آپ کو بنیادی طور پر یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ جوانی کے اندر، کیونکہ اس لیے ہوتا ہے ہمارا جو موت کا جو تصور ہوتا ہے وہ ہمارے سے بہت دور ہوتا ہے، ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں موت آئے گی۔ تو میرے خیال میں ہم کو 50-60 سال کراس کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب مرنا بھی ہے وغیرہ۔ تو بہرحال اس چیز کا احساس جب وہ نہیں ہوتا تو پھر ہم جو بھی ہمارے جی میں آتا ہے الٹا سیدھا ہم کر گزرتے ہیں۔ اینڈ یہ عبداللہ انصاری جو ہیں، یہ آپ کو اس چیز کا در جوانی توبہ شیبہ پیغمبری، یہ کس کا شعر ہے؟ شیخ سعدی کا، شیخ سعدی کا، پیری گرگ ظالمی شروع، ہاں، در جوانی توبہ کردن شیوہ یہ پیغمبری، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا، برے کاموں سے بچنا جو ہے وہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ دیکھ لیں کوئی پیغمبر بھی جو ہے وہ جوانی سے لے کر بڑھاپے کے تو دور کی بات ہے، وہ کبھی بھی جو ہے ایسی چیز کے نزدیک نہیں کبھی پھٹکتے تھے برائی کی طرف۔ اور دوسرا کیا مصرع ہے؟ وقت پیری گرگ ظالم می شبد پرہیز، وقت پیری گرگ ظالم می شبد پرہیز، می شبد پہ، تو کہتے ہیں کہ جب بڑھاپا آتا ہے، پیری بڑھاپے کو کہتے ہیں، تو وہ جو بوڑھا بھیڑیا بھی جو ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔